یہ نوجوان نسل سے میں اپیل کرتا ہوں، دیکھو بہت سارے تم میں سے اس سے متاثر ہوئے، اس کی چر لسانی ہم تمہیں سمجھاتے رہے صحابہ کے عنوان پر، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ صحابہ کی محبت شاید تمہارے دلوں میں نہیں تھی۔ ورنہ کوئی آدمی صحابہ پر ذرا سا تنقید کرے اور ایک آدمی تنقید کرنے والے کو بھی کہے نہیں نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ تم کم از کم اتنا دیکھو کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس وقت فلسطین کے متعلق، اسرائیل کے متعلق اس کے کیا موقف آ رہے ہیں؟ ابھی اس بدبخت کی ویڈیو آئی ہے جس میں اس سے کوئی انٹرویو لیتا ہے، اگر اسرائیل کو مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں کہتا ہے جی اسرائیل کو تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا بنگلہ دیش بنا، ہم نے بنگلہ دیش بھی قبول کیا یا نہیں؟ ہم نے یہ بھی تو قبول کرنے والے کون سے جناب مفتی اعظم پاکستان تھے؟ قبول کرنے والوں میں کون سی حمیت اور غیرت تھی؟ بنگلہ دیش اور فلاں دیش کا مسئلہ الگ ہے، یہاں بیت المقدس ہے۔ سب سے پہلے یہ تو دیکھو جن پر بمباری ہو رہی ہے، جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، جن کے گھر والے اجڑ گئے، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں ان بمباریوں سے پریشانی نہیں، تیرے یہاں بیٹھے ہوئے شلوار کیوں گیلی ہو رہی ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ جناب مان لے؟ اگر یہ مان کر کمپرومائز کر کے افہام و تفہیم سے چلنا یہی ہوتا، اس دور کے اس طرح کے بدبخت ہوتے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی کہتے کیا ضرورت ہے پھٹا کرنے، لڑائی کرنے، جہاد کرنے، خون خرابہ کرنے کی، کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی کہتے چھوڑ دے جی، ایسی تلواریں چلے گی، خون نکلے گا، مسلمان مارے جائیں گے، اور شہادتیں تو ہوتی ہیں، انہی شہادتوں کے بعد گلشن میں آبیاری آتی ہے۔ جب تو اپنے گلشن کے اندر کھاد ڈالتا ہے، کھاد یہ گندی چیز ہوتی ہے، عموماً یہ کھاد کے طور پر یہ جانور کے گوبر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسی میں پانی بھی تو صاف ڈالتا ہے، جب صاف پانی اور کھاد مکس ہوتی ہے تو پھر گلشن میں بہار آتی ہے۔ میدان جنگ میں کافر کا خون اسی گندی کھاد کی مانند آتا ہے، مسلمان کا خون اسی صاف پانی کے مانند آتا ہے، تو پھر ادھر بھی اسلام کی بہاریں آتی ہیں اور اسلام کے گلشن کی آبیاری ہوتی ہے۔ اصل میں اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، مرزا انجینئر جیسے، یہ ستی ان کے دل میں ایمان تو ہے نہیں، بغیرت تو ہے پرلے درجے کے، ان میں یہ تو نہیں ہے، یہ صرف اسباب دیکھتے ہیں، وہاں اتنی طاقت، یار یوں کر لو، ایسا نہ ہو، یوں نہ ہو جائے۔ تکلیف شروع میں آتی ہے۔ اسی قسم کے لوگوں نے جب امریکہ 48 ملکوں کو افغانستان میں لایا تھا، اس کو بھی مشورہ دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم کسی سلسلے میں عدالت میں تھے، اسی بات پر بحث چل رہی تھی، باہر بینچوں پہ بیٹھے تھے، تو ایک اسی قسم کا آدمی، یار یہ دیکھو ہم دیوار کو اگر دھکا دیں تو دیوار تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر سائنس کے ذریعے تھوڑا ٹیکنیکل ذریعے سے اور اس ذریعے سے گرائیں تو گر جائے گی۔ یہ جب امریکہ نیا آ رہا تھا تو اس وقت انہیں بھی چاہیے ذرا سائنس سے کام لیں، جذبات سے نہیں۔ نے کہا جذبات کے بچے، تم سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس پر لیتے ہو، اور ان کی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہے۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہوتی، ساری چیزیں اسباب ہی نہیں ہیں۔ آپ کے بس میں جتنے اسباب ہیں آپ اتنا کرو، اتنا کر کے بدر کی طرح میدان میں لے آؤ کہ یا اللہ 3 تلواروں کے ساتھ، 4-5 گھوڑوں کے ساتھ، 1-2 اونٹوں کے ساتھ، باقی ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کر، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا اسباب، میں اسباب لے کر آ گیا ہوں، سامنے 1000 گھوڑے، 1000 تلواریں، 1000 اونٹ، سب کچھ ہیں، وہ تو سب ہیں، یا اللہ اسباب جتنا تھا اتنا لایا ہوں، اب تجھ پہ توکل کیا ہے۔ پھر دیکھ لو نتیجہ کیا تھا بدر میں۔ تو ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں۔ ایسے لوگ افغانستان والوں کو بھی تو مشورہ دے رہے تھے، اگر وہ لوگ ان کی مان لیتے تو آج صرف افغانستان پر امریکہ کا تسلط نہ ہوتا، بابو تیرا پاکستان بھی بچا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ اس نے پاکستان کی طرف بھی آنا تھا، افغانستان میں اس نے چین سے نہیں بیٹھنا تھا، پھر وہاں سے اس نے اور بھی بہت سی جگہوں پہ جانا تھا۔
لیکن یہ چھوٹا سا جتھا جو کہہ رہا تھا لو تم بھی سنو حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ اور قرآن پر بھی تو ایمان لایا کرو نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے شکست دی ہے۔ تو یہ جو سطحی سطح پر سوچنے والے یار یوں کر لیتے تو یوں نہ ہوتا، تو یار تم چھوڑو، وہ فلسطین اور وہ بات ہے۔ اس وقت یہاں پر جو سپاہی صحابہ والے ہیں ان کے پاس کیا اسباب ہیں اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ سب کچھ ان کے ساتھ، سرکار ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، پیچھے ایران اس کے ساتھ، کئی ممالک سیاستدان ان کے ساتھ، سب کچھ۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر بوڑھا سا اور لدھیانوی اور پتلا دبلا سا اورنگزیب فاروقی۔ لیکن دشمن بھی دیکھ رہا ہے اتنے بڑی طاقت سے مقابلہ، اور ہر محاذ پر الحمدللہ فتح دے رہا ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب یہ مرزا انجینئر جی ایکچولی اس کو، یہ جو ایکچولی والے شیخ چلی ہوتے ہیں نا، ان سے بچ کے رہا کرو، جو ذرا دو چار انگلش بیچ میں مار کر متاثر کرتے ہیں۔ ہم اگر مان لیں تو ہماری معیشت صحیح ہو سکتی ہے، اور مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ شرائط کے ساتھ تو کیا سمجھتا ہے یہود و نصارہ شرائط کے ساتھ ماننے کے بعد شرائط پہ عمل کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، شرائط کے ساتھ انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ شرط صرف یہ ہے بیت المقدس کی سرزمین کو خالی کیا جائے، اور وہ جگہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ منوا لو یہ شرائط، پیچھے ہٹ جانا کسی کی طاقت دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر۔ اسی طرح کے لوگ اگر حضرت مہدی کے لشکر کو بھی یہی مشورہ نہ دیں کہ ہو جی دجال اتنے اسباب لے کر آ گیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس تو حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس وقت تیسرا کلمہ مسلمان پڑھیں گے اللہ ان کی بھوک پیاس کو مٹائے گا۔ یہ حال آیا ہوا ہوگا۔ بابو یہ سب حالات آتے ہیں، لیکن حوصلے والے لڑتے ہیں۔ اور پھر یہ بدبخت مرزا جیلمی پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو نا جی، ابھی کوئی عقل سے کام، ابھی وہ اتنی بڑی، یعنی اس کا بتانے کا مقصد ہے طاقت ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور پھر مثال کیا دیتا ہے؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ابھی، ہم ادھر اسرائیل کا ظلم کا رونا رو رہے، اور ادھر اسرائیل کے ایجنٹ ہماری صفوں میں گھسے میں۔ کہتا ہے کہ دیکھو آج خالد بن ولید جیسے 1000 بھی سامنے آ جائیں، اور ایک داڑھی منڈا کلاشن لے کے کھڑا ہو، اب بتاؤ نا خالد جیسے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے لیے دے رہا ہے خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید جیسے 1000 نہیں، خالد بن ولید جیسا ایک ہی کافی ہے۔ اسے پتہ ہے یہ 30 کی 30 گولیاں، اور بھائی جب ایمان خالد بن ولید جیسا ہو، اس کی کلاشن کام کرے گی؟ پہلے یہ تو دیکھ، اس کا اسلحہ کام کرے گا؟ خالد جیسے کے سامنے کیا اس کے چلانے والے ہاتھ کانپیں گے نہیں؟ اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری نہیں ہوگا؟ اور میں نے حافظ آباد میں ابھی کسی جگہ کہا، ہاں تو اگر یہ سوچتا ہے 1000 سامنے اور ادھر کلاشن لے کر تو کیا ہوگا؟ 1000 سامنے کلاشن میں ایک جناب میگزین میں زیادہ 30 گولیاں ہیں، تو 30 کی 30 چل سارے کو یہاں بھی لگی، وہ 30 شہید ہو گئے، باقی 970 خالد بن ولید جیسے کریں گے کیا اس کا؟ وہ جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ مثال کے لیے بات، خالد بن ولید اتنا بدبخت جسے کوئی حیا نہیں، نبی کے لیے کیا مثال دینی ہے، صحابہ کے لیے کیا مثال دینی ہے؟ اپنی مثال دیتا نا کہ میرے جیسے 1000 اور سامنے، اس کو پتہ ہے میرے جیسے 1,00,000 بھی ہوں تو ٹھس سے